میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نمبر ایک، آپ کے ہاں سفارش بھی چلتی ہے؟ جہاں سفارش چلتی ہو وہاں بے ایمانی اور فراڈ کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ نمبر دو، آپ نے بتایا ہے کہ ملزم نے ٹوکن دینے والی لڑکی سے کچھ کسر پسر بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں مذکورہ لڑکی نے آپ سے ملزم کی سفارش کر دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کی حسین و جمیل لڑکیاں وہاں آنے والے افراد سے خسر پسر کر کے آؤٹ آف دا وے کام بھی کرواتی ہیں۔ اور نمبر تین، ملزم سے آگے کئی افراد آپ سے ملاقات کے لیے اپنی باری کے منتظر تھے، لیکن آپ نے ٹوکن والی لڑکی کی بات کو اہمیت دی اور ان سب کا استحصال کرتے ہوئے ملزم کو پہلے اٹینڈ کر لیا۔ یہ بھی کرپشن کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے خلیل صاحب۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جس طرح رشوت لینے اور رشوت دینے والا جہنمی ہے، بالکل اسی طرح سفارش کرنے اور سفارش سننے والا بھی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، عدالت میں اس وقت عاصم مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور ڈیفنس کونسلر ایزی لائف ٹریڈرز کے دفتری امور میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہی ہیں۔ انہیں پابند کیا جائے کہ وہ متعلقہ کیس تک ہی محدود رہیں۔ وکیل استغاثہ کی اس حرکت پر گواہ خلیل نے سکھ کی سانس لی کہ کوئی تو ہے جو اس کے حق میں بولا، ورنہ میں اسے بری طرح گھیر کر لاجواب کر چکا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں کہا، جناب علی، مقتول ایزی لائف ٹریڈرز کا جنرل مینیجر تھا، لہٰذا اس کے قتل کے کیس کی سماعت کے دوران مذکورہ کمپنی اور اس کے دفتری امور کا زیر بحث آنا فطری بات ہے۔ اس فعل سے عدالت کا قیمتی وقت کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ جج نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ اس نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی معقول بات کی۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ استغاثہ کے گواہ سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ آج کے سیشن میں ایک گواہی مکمل ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور گواہ خلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، خلیل صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم نے مقتول کے کمرے میں کم از کم 15 منٹ گزارے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس دوران میں گھڑی تھام کر بیٹھے تھے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ پریشان لہجے میں بولا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کی میز کے سامنے ادھار منگوں کی لمبی لمبی قطاریں بیٹھی رہتی ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کسی اور طرف کیوں کر دھیان کر سکتے ہیں؟ یہ کام تو کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو انتہائی فرصت میں اسٹاپ واچ تھامے موقع کی طاق میں بیٹھا ہو۔ اس وقت وہ چونکہ اپنے آفس میں نہیں تھا، لہٰذا اسے فرصت ہی فرصت تھی۔ وہ بڑی فراخ دلی سے سر کھجاتے ہوئے بولا، بس میں نے اندازہ کر لیا تھا اور میرا اندازہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے اس دعوے کو ذہن نشین کر لیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر اگلا سوال کیا، مسٹر خلیل، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم نے مقتول کے کمرے سے باہر آنے کے بعد کسی شخص کو کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دی، کیونکہ وہ جتنا کچھ کمرے کے اندر کر آیا تھا، اس کے بعد باہر کچھ کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ آپ سے میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ آپ کی ان الفاظ سے کیا مراد ہے کہ وہ جتنا کچھ کمرے کے اندر کر آیا؟ اس میں مراد و راد وغیرہ کی کیا بات ہے؟ وہ قدرے برہمی سے بولا، وقوعہ کے روز جنرل مینیجر کے کمرے میں جو کچھ پیش آیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ میرے سوال کو سمجھ نہیں پائے خلیل صاحب۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مقتول کے کمرے کے اندر جو بھی واقعہ پیش آیا وہ کوئی راز نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ وہ سب کچھ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کا کیا دھرا ہے؟ وکیل استغاثہ کو دیے گئے آپ کے جواب سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ آپ اس واقعے کے لیے ملزم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ملزم ہی مینیجر صاحب کے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا، جیسے وہ کچھ بھول گیا ہو یا پھر اسے کچھ خاص یاد آ گیا ہو۔ میں نے چڑھائی جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا وقوعہ کے روز صرف ملزم ہی جنرل مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا تھا جو آپ وہاں پیش آنے والے واقعے کی تمام تر ذمہ داری اسی پر ڈالے ہیں؟ نہیں، وہ بوکھلا گیا، اس سے پہلے بھی لوگ اندر جاتے رہے تھے۔ پھر؟ میں نے زور دے کر کہا، پھر آپ کی توپوں کا رخ صرف میرے موکل ہی کی طرف کیوں ہے؟ میں نے سانس لیے بغیر اس پر چڑھائی جاری رکھی، آپ نے وکیل استغاثہ کو بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ ملزم جب کمپنی کے دفتر سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی سنگین واردات کر کے موقع سے فرار ہو رہا ہو۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو یہ واردات کرتے دیکھا تھا؟
گواہ پریشان ہو کر بغلیں جھانکنے لگا تو وکیل استغاثہ کی اس کی مدد کو لپکا۔ یور آنر، اس نے کرسی انصاف پر بیٹھے ہوئے معزز شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کا گواہ بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ اس نے ملزم کو انداز سے محسوس کر لیا تھا۔ وکیل صفائی آنکھوں سے وقوع دیکھنے کی بات کر کے خواہ گواہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے جلدی سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اپنے سوال میں سے آنکھوں سے قتل کی واردات دیکھنے کے الفاظ نکال دیتا ہوں۔ پھر میں گواہ خلیل کی طرف متوجہ ہوا اور سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، مسٹر خلیل، کیا آپ علم الابدان کے ماہر ہیں؟ علم البادام یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے علم البادام نہیں بلکہ علم الابدان کہا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو سماعت اور یادداشت کی تقویت کے لیے یقیناً دیسی باداموں کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ بدن کے علم کو بادام کا علم سمجھ رہے ہیں۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، علم الابدان کا مطلب ہے بدن کا علم، اسے باڈی لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس علم میں مہارت رکھتا ہو وہ کسی کی بھی حرکات و سکنات کو دیکھ کر یہ اندازہ قائم کر سکتا ہے کہ سامنے والے کے کیا ارادے ہیں، وہ کس قسم کا آدمی ہے اور کس معاملے میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ آپ نے چونکہ ملزم کے رخصت ہونے کے انداز کو دیکھ کر یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ جنرل مینیجر کے کمرے میں کوئی سنگین واردات کر کے موقع سے فرار ہو رہا ہے۔ آپ کے اسی دعوے کی روشنی میں میری طرف سے یہ سوال آیا ہے، کیا آپ علم الابدان کے ماہر ہیں؟ اب آیا کچھ آپ کی سمجھ شریف میں؟ سرسری لہجے میں بولا، میں میرا مطلب ہے علم الابدان کا ماہر تو نہیں ہوں، البتہ مجھے اپنی ججمنٹ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اس کے الفاظ پکڑ لیے اور کہا، گویا یہ آپ کا ججمنٹ تھا کہ ملزم مقتول کے کمرے میں کسی سنگین جرم کا ارتکاب کر کے وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو اختتامی زاویے پر ڈالتے ہوئے کہا، مسٹر خلیل، آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کا اندازہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا، اور میں نے آپ کے اس دعوے کو ذہن نشین بھی کر لیا تھا۔ اب آپ اپنے ججمنٹ کے قابل بھروسہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ لفظ اندازہ اور ججمنٹ میں معنوی اعتباری سے کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کے اس حیرت انگیز اور دلچسپ دعوے کو ایک چھوٹے سے تجربے سے چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اپنی صلاحیت کے عملی مظاہرے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی اور اپنے بریف کیس میں سے رف پیڈ نکال کر اس کے ایک صفحے پر ایک طویل جملہ تحریر کیا، پھر اس کاغذ کو پیڈ میں سے پھاڑ کر طے کیا اور جج کی میز پر ایک پیپر ویٹ کے نیچے اس طے شدہ کاغذ کو دبا دیا۔ اس کے بعد میں استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہوا۔ مسٹر خلیل، میں نے اپنی نیت اور سوچ کو تحریر کر کے پیپر ویٹ کے نیچے دبا دیا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے کمرے سے باہر جا رہا ہوں، پھر میں دوبارہ کمرے میں داخل ہوں گا اور اسی سوچ اور نیت کے ساتھ سیدھا آپ کی طرف بڑھتا چلا آؤں گا۔ آپ نے اپنے ججمنٹ اور اندازے کو آزمانا ہے اور بھانپ کر یہ بتانا ہے کہ میں کس ارادے سے آپ کی سمت آ رہا ہوں۔ آر یو ریڈی؟ وہ ہونکوں کی مانند میری صورت دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کچھ سوچنے اور بولنے کا موقع نہیں دیا اور عدالت کے کمرے سے باہر نکل گیا، پھر واپس آ کر اس کے کٹہرے کے قریب کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جی مسٹر خلیل، آپ کا ججمنٹ کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ مجھ پر سخت جرح کرنے والے ہیں، وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے تیور انتہائی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا۔ جج نے پیپر ویٹ کے نیچے دبے ہوئے طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھا، پھر چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری یہ استدعا ہے کہ اس پرچے پر لکھی ہوئی تحریر کو حاضرین عدالت کی سماعت تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ جج نے وہ پرچہ ضروری ہدایت کے ساتھ پیشکار کے حوالے کر دیا۔ عدالت کے کمرے میں موجود وکیل استغاثہ سمیت تمام افراد بڑی سنسنی خیز نگاہوں سے پیشکار کی طرف دیکھنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پیشکار اس صدی کا کوئی اہم ترین اعلان کرنے والا ہو۔ پیشکار نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بآواز بلند میری تحریر کو پڑھ کر سنایا، مسٹر خلیل، آپ ایک فراڈ کمپنی کے فراڈ ملازم ہیں اور اسی کمپنی کے پلیٹ فارم سے ایک فراڈ گواہی دینے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ پر جرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ ہر سوال کے جواب میں دروغ گوئی سے کام لیں گے، لہٰذا میں اپنی جرح موقوف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے طرف سے لڑے گئے مقدمات کے سلسلوں میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد۔
جس کا نام ہے پھندا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں ایزی لائف ٹریڈرز میں ٹوکن جاری کرنے کی ملازمت پر مامور لڑکی فوزیہ پرسکون کھڑی تھی۔ فوزیہ کی عمر 24-25 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی تھی۔ سانولی رنگت کے باوجود بھی اس کے چہرے کے تیکھے نقوش نے اس کی کشش میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ایک جاذب نظر اور دل فریب شخصیت کی مالک تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میرا موکل ریاست علی اس کے ہاتھوں بے وقوف بنا تھا تو اس میں اس کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ فوزیہ اپنی شخصیت کے تاثر اور خوبصورتی کے رعب سے کسی بھی مرد کو بآسانی اپنی انگلیوں پر نچا سکتی تھی۔ فوزیہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا چکی تو وکیل استغاثہ نے سرسری سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اس جرح میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جواب کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ملزم انتہائی بدتمیز، غصہ ور اور لڑاکا قسم کا شخص تھا۔ اس نے مختلف اوقات میں ایزی لائف ٹریڈرز کے ملازمین سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور انہیں کمپنی کے اصول و قواعد کو توڑنے کے لیے پریشرائز کرتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا اور استغاثہ کی گواہ فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پہلا سوال کیا، مس فوزیہ، آپ کو ایزی لائف ٹریڈرز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 6 ماہ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ماشاءاللہ، میں نے معنی خیز نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور خاموش رہا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، آپ نے ماشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ کیا یہ الفاظ نازیبا یا ناگوار ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، الفاظ تو یقیناً بہت اچھے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ آپ کے ادا کرنے کا انداز کچھ طنزیہ سا محسوس ہوا ہے۔ یہ تو آپ کے محسوسات اور سمجھ کا ہیر پھیر ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ میں نے طنز والی کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو جاری کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ کی شان کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ آپ نے اس کمپنی میں رہتے ہوئے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایزی لائف ٹریڈرز والے اپنے ملازمین کو ہر ماہ 100% انکریمنٹ دیتے ہیں۔ 100% انکریمنٹ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، مس فوزیہ، میری اطلاعات اور معلومات کے مطابق 6 ماہ پہلے جب آپ نے یہ کمپنی جوائن کی تھی تو آپ کی تنخواہ صرف 3,000 روپے تھی، لیکن آج آپ کو پورے 15,000 روپے ماہوار مل رہے ہیں۔ 6 ماہ میں ملنے والی اس روز افزوں ترقی کا اگر حساب کتاب کیا جائے تو یہ 100% ماہانہ انکریمنٹ بنے گا۔ ملازمین کو دی جانے والی ایسی مالی فراخی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمپنی ماہانہ کروڑوں کا بزنس کر رہی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور بڑے اعتماد سے بولی، آپ کی معلومات ناقص اور اطلاعات انتہائی بوگس ہیں۔ میں جب سے اس کمپنی میں کام کر رہی ہوں مجھے ایک بھی انکریمنٹ نہیں ملا۔ آج بھی میری تنخواہ وہی ہے جس پر میں اپوائنٹ ہوئی تھی، یعنی 3,000 روپے۔ پھر آپ نے ملزم کو اپنی تنخواہ بتاتے ہوئے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ملزم کو آپ نے 15,000 سیلری کا بتایا تھا۔ میں نے نہیں، یہ بات انیتا نے۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی اور پریشان نظر سے کبھی مجھے اور کبھی وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو آپ کی سیلری والی بات مس انیتا نے ملزم کو بتائی تھی؟ ہاں، نہیں، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ بی بی، ایک بات کرو، ہاں یا نہیں؟ جج نے اسے تنبیہ کی۔ اس دوران میں ٹٹولتی ہوئی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے میں نے ملزم سے اپنی سیلری کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بولی، انیتا بھی ایسی غلط بیانی نہیں کرتی، وہ ہماری کمپنی کی ایک ذمہ دار ورکر ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو کسی نے بالکل غلط اطلاع دی ہے یا پھر ملزم نے اپنی طرف ہی سے ایسا سوچ لیا ہوگا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ایسی نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ اس کی کیفیت اور اس کو دیکھنے کے بعد وکیل استغاثہ کی بدلتی ہوئی حالت بڑی محظوظ کن تھی۔ میں نے اس صورتحال سے کافی لطف اٹھایا۔ بات دراصل یہ ہے، ایزی لائف ٹریڈرز 100% ایک فراڈ کمپنی تھی۔ فراڈ بزنس سے متعلق تمام افراد کو بڑے اعتماد اور ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ بزنس دوڑتا ہے۔ کتنی دیر کے لیے، اس سے بحث نہیں ہے۔
میں عدالت میں ایزی لائف ٹریڈرز کے فراڈ ہونے یا نہ ہونے کا کیس نہیں لڑ رہا تھا۔ اگر یہی بات ہوتی تو مستند گواہوں کے طور پر فرید مرزا جیسے درجنوں کمپنی گزیدہ افراد کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر کے اس قانونی جھمیلے سے نکالنا تھا۔ بس میں جج کے سامنے اس کمپنی کے کردار کا ایک پہلو نمایاں کرنا چاہتا تھا، اور اس کوشش میں مجھے بڑی حد تک کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ خلیل اور پھر فوزیہ پر ہونے والی میری جرح نے معزز عدالت کے سامنے چند اہم نکات کو بڑے واضح انداز میں منکشف کر دیا تھا۔ ڈری، سہمی اور الجھن میں گرفتار فوزیہ اس کیفیت میں اور بھی حسین اور قابل توجہ نظر آ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں، عورت بیمار اور پریشان ہو کر زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی سراسیمہ آنکھوں میں جھانکا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مس فوزیہ، کیا آپ کو پہلے بھی کبھی عدالت میں حاضر ہو کر کسی قسم کی گواہی دینے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، میں نے پہلی مرتبہ عدالت کا منہ دیکھا ہے، وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولی۔ جب ہی تو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ متعاملانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، مس فوزیہ، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں جو کچھ بتایا، اس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ ملزم ریاست علی ایک بد اخلاق، بدتمیز، غسیلہ اور پھڈے باز قسم کا انسان ہے۔ آپ سے میرا اتنا سوال ہے کہ اس نے کبھی آپ سے کوئی بدتمیزی یا جھگڑا کیا؟ نہیں، اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا۔ اگر یہ مجھ سے ایسی کوئی نازیبا حرکت کرتا تو میں اس کا منہ توڑ کر رکھ دیتی۔ اس کا مطلب ہے یہ کمپنی کے دوسرے ملازمین کے ساتھ دھونس دھاندلی آزماتا رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ تو اس کی خوب بنتی تھی، بلکہ آپ لوگوں کے درمیان تو اکثر و بیشتر خسر پھسر بھی ہوتی رہتی تھی، اور آپ ہی کی سفارش پر مسٹر خلیل نے اس کے ساتھ امتیازی برتاؤ کر کے کئی لوگوں سے پہلے اٹینڈ کر لیا تھا۔ مس فوزیہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ میں نے خسر پھسر کے ذیل میں اکثر و بیشتر کے الفاظ دانستہ اسے چکر دینے کے لیے استعمال کیے تھے۔ میری بات سن کر فوزیہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جواب کے انتظار میں سوالیہ نظر سے اسے گھورا تو وہ تامل کرتے ہوئے بولی، یہ خسر پھسر والی بات تو آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو اتنا فالتو وقت ہوتا ہے، اور نہ ہی کمپنی کی طرف سے ڈیوٹی ٹائم میں ہمیں ایسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ البتہ، وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، جہاں تک سفارش کا تعلق ہے تو یہ قدم میں نے ملزم کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اٹھایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انسانیت کے ناطے اتنا تو سب ہی کو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، آپ نے خسر پھسر کے حوالے سے جس بات کی تردید کی ہے وہ مجھے بلکہ معزز عدالت کے روبرو استغاثہ کے گواہ خلیل نے بیان کی ہے۔ آپ کی تردید سے ثابت ہوتا ہے استغاثہ کا گواہ خلیل ایک دروغ گو شخص ہے۔ اس کی دروغ گوئی دیگر معاملات میں بھی کھل چکی ہے۔ بہرحال، میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر کہا، مس فوزیہ، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے ملزم کی کون سی مجبوری کو دیکھتے ہوئے انسانیت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا تھا؟ اس نے بتایا، ملزم نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی بیوی بیمار ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر سے اس نے اپائنٹمنٹ لے رکھا ہے، اگر قطار میں بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی تو اپائنٹمنٹ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے صریحاً جھوٹ بول رہی تھی، اور یہ تمام تر گفتگو میرا موکل بھی سن رہا تھا۔ کسی بھی کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کی حیثیت بڑی ہی قابل رحم ہوتی ہے۔ اسے اپنے خلاف ہر قسم کی جھوٹی، سچی، الٹی سیدھی اور تلخ و ترش باتیں سننا پڑتی ہیں، اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ۔ میں نے فوزیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ملزم پہلی مرتبہ لنچ کے وقفے میں آپ کے پاس آیا تھا اور قطار میں لگنے کی نوبت آنے تک 2 سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ کیا کوئی گائنی اس وقت بھی کلینک کھولے مریضوں کو دیکھتی رہتی ہے؟ یہ بات تو آپ اپنے موکل سے ہی پوچھیں، وہ برہمی سے بولی، یا پھر اس گائنی سے جا کر معلوم کر لیں جہاں ملزم اپنی بیوی کو دکھانے جانے والا تھا۔ فوزیہ کی کیفیت کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ برہم حسن بھی پریشان حسن سے کچھ کم دلکش و جاذب نظر نہیں آتا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، ٹھیک ہے مس فوزیہ، میں آپ کے مشورے کے عین مطابق یہ سوالات متعلقہ افراد ہی سے کروں گا۔ وہ جھینپ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی سمت دیکھا، پھر وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، کیا آپ اپنے کسی اور گواہ کو پیش کرنا چاہیں گے؟ وکیل استغاثہ نے دشمنانہ نظر سے میری طرف دیکھا اور قدرے ترش لہجے میں جج کو جواب دیا، یور آنر،
ڈیفنس کونسلر اگر اسی طرح غیر ضروری اور غیر متعلق سوالات سے اپنی جرح کو دراز کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر گواہی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ میں تو گواہ مس انیتا کو 5 منٹ میں نمٹا دوں گا، البتہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر معاندانہ انداز میں مجھے دیکھا اور اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے بولا، البتہ میرے فاضل دوست کو 5 صدیاں بھی ناکافی ہوں گی۔ جج نے رد عمل کے طور پر میری جانب دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر وکیل استغاثہ واقعی 5 منٹ میں اپنے معزز گواہ کو فارغ کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں ایک سوال سے زیادہ نہیں پوچھوں گا۔ میرے اس اسٹیٹمنٹ سے وکیل استغاثہ کے ساتھ جج کو بھی حیرت ہوئی اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ دراصل بات یہ تھی کہ اب تک استغاثہ کے جو گواہ نمٹ گئے تھے ان پر جرح کے دوران میں نے بہت سے ایسے نکتے اور اعتراضات اٹھائے تھے جن کی بنا پر امید کی جا رہی تھی کہ جب مس انیتا گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوگی تو میں اس کے بیان کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دوں گا، لیکن میں نے وہ تمام تر انکشاف انگیز جرح ایک خاص مقصد کے تحت کی تھی اور میرا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی پرتاثر انداز میں عدالت کو یہ باور کروا دیا تھا کہ ایزی لائف ٹریڈرز ایک فراڈ بزنس کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہے تھے۔ بس انیتا سے پوچھا گیا ایک سوال تابوت میں آخری کیل کا کردار ادا کرتا۔ میں نے اپنے طور پر کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ وٹنس باکس میں جہاں تھوڑی دیر پہلے فوزیہ میری جرح کو فیس کر رہی تھی وہاں اب مس انیتا کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ویسے ایک بات ہے، اس کمپنی کے ایم ڈی صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی کمپنی میں لڑکیوں کو بھرتی کیا تھا اور ان کے انتخاب میں بھی اس نے کوئی بھول چوک نہیں کی تھی۔ حسن اور دلکشی میں فوزیہ اگر شیر تھی تو انیتا بلا شبہ سوا شیر کے ٹائٹل کا استحقاق رکھتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مجھے آزمانے اور عدالت کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انیتا کو 5 منٹ سے بھی پہلے فارغ کر دیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، میرے فاضل دوست، اب آپ کے سوال کی باری ہے۔ میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس کے قریب آیا۔ میں چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نگاہ سے مس انیتا کی طرف دیکھتا رہا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مس انیتا، میری معلومات اور ایزی لائف ٹریڈرز کے سیلری رجسٹر کے مطابق کمپنی آپ کو تنخواہ کی مد میں 4,000 روپے ماہوار ادا کرتی ہے، لیکن آپ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم مسٹر ریاست علی جیسے معصوم اور سادہ لوگوں کو شکار کرنے کے لیے اپنی تنخواہ 20,000 روپے بتاتی ہیں۔ کیا کمپنی کے ایم ڈی صاحب اوپر کے 16,000 روپے آپ کو آپ ہی کے جیسے حسین اور سنہرے جال بننے کی مد میں دیتے ہیں، یا ایک فراڈ کمپنی میں کام کرتے کرتے آپ کو جھوٹ بولنے کی اتنی پختہ پریکٹس ہو گئی ہے کہ اب یہ عادت آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے؟ پھر میں جج کی طرف مڑا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، جناب عالی، الفاظ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھرا۔ طویل صحیح، مگر یہ ایک ہی سوال ہے۔ انیتا میرا سوال سن کر اور سوال کے انداز کو دیکھ کر جزبز سی ہو کر رہ گئی۔ اس وقت حاضرین عدالت کے علاوہ وکیل استغاثہ، جج اور خود میری نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ ان کھوجتی ہوئی سوالیہ نگاہوں کی گرماہٹ اپنے وجود کے مختلف حصوں پر محسوس کر رہی تھی اور اسی تجربے نے اسے نروس کر دیا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ جب انسان کی سمجھ کام کرنا چھوڑ دے تو وہ اول و آخر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ایسے ہی موقع پر بے دھیانی میں انسان اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھتا ہے۔ ان لمحات میں مس انیتا گھبراہٹ اور بے خیالی میں اپنے حسین اور گداز ہونٹوں کو خوبصورت اور ہموار دانتوں کے ناروا سلوک سے گزار کر دلکشی کو داغدار کر رہی تھی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ عدالت کا مقررہ وقت بھی انیتا کی لب کشائی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ لب کشائی کے بجائے لب تباہی پر کمر بستہ نظر آتی تھی۔ جج نے اس کی معنی خیز خاموشی کو نصف اقرار جانتے ہوئے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔